ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ ارطغرل غازی سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا۔ ویڈیو کیسی لگی لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ کریں۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ کائی قبیلہ بڑے حوصلے اور ہمت سے اپنے زخمیوں کے ساتھ سردار خوشنود کے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں سردار خوشنود سب سے پہلے آئمہ خاتون کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا میری بہن، کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے ہم پر منگولوں نے حملہ کیا، ہم تباہ ہو گئے، اور ساتھ میں زاروں کے تار روتی ہے۔ اور پھر سردار اپنے سپاہی کو کہتا ہے تیمور کو فوراً خبر دو، اور ساتھ ہی حکیم عارف سب سے پہلے دہلی دامیر کے پاس جاتے ہیں۔ تو دہلی دامیر اپنی لڑکھڑاتی آواز میں کہتا ہے عارف بھائی میری بیٹی کی مدد کر لو، اسے بچا لو۔ پھر وہ سپاہیوں کو کہتا ہے جلدی آؤ انہیں اٹھاؤ۔ پھر وہ اسے اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پھر سردار خوشنود پوچھتا ہے ارطغرل اور گندوگدو کہاں ہیں؟ تو آئمہ خاتون کہتی ہے جب ہمارا قافلہ آرام کر رہا تھا تو حلیمہ اور ارطغرل تازہ دم ہونے کے لیے جنگل کی طرف نکلے تھے، اور گندوگدو قافلے کے ساتھ تھا۔ یہ سب بہت ہی جلدی ہوا، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ کون زندہ ہے، کون قتل ہوا، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں بھائی۔ ہر طرف ایک خوف اور غم کا سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اچانک یہ سب کیسے اور کیا ہو گیا۔ سردار خوشنود کہتے ہیں چلو بہن اندر خیمے میں چلو، ان سب لوگوں کی دیکھ بھال ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ ہر جانب عورتوں نے عورتوں کو پکڑا ہوتا ہے اور مردوں نے مردوں کو۔ ایک قیامت سی اچانک ٹوٹ پڑتی ہے کائی قبیلے پر۔ سب اپنے غم میں مشغول ہوتے ہیں اور ہر طرف بس چیخو پکار ہوتی ہے۔ آئمہ خاتون پھر اتاق کے باہر ہی بیٹھ جاتی ہیں، اسے پانی پلاتے ہیں، مگر آئمہ خاتون اپنے دکھ کو بھول چکی ہوتی ہے، بس قبیلے والوں کا دکھ ہوتا ہے اسے۔ پھر خوشنود سردار پوچھتا ہے آئمہ کس جگہ پر حملہ کیا ان لوگوں نے تم پر؟ تو آئمہ خاتون کہتی ہیں سنگلاخ کے پہاڑوں پر۔ میں نے ایسی فوج کبھی نہیں دیکھی، ایک طرف وہ ہمارے مردوں پر حملہ آور تھے اور دوسری طرف ہمارے خواتین اور بچوں پر۔ کائی قبیلے نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس شدت کا حملہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی دوران ادھر تیمور بھی پہنچ جاتا ہے اور سیدھا آئمہ خاتون کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے بری خبر سنی، مجھے بہت دکھ ہوا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آئمہ خاتون کہتی ہے تمہارے بھائی ارطغرل اور گندوگدو بھی آ جائیں پھر انشاءاللہ۔ تو وہ کہتا ہے یقیناً وہ ضرور آئیں گے پھپھو۔ اس سے اگلا سین کچھ زیادہ ہی ہارٹ وارمنگ ہونے جا رہا ہے، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا۔ اسی دوران حلیمہ بھی ادھر پہنچ آتی ہے اور ساتھ ارطغرل کے گھوڑے کی رسی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر گھوڑا خالی ہوتا ہے۔ حلیمہ اپنے گھوڑے پر بیٹھی بالکل بے حال ہوتی ہے۔ آئمہ خاتون سے پکڑ کر نیچے اتارتی ہے اور سب کے سب پوچھتے ہیں حلیمہ کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے میں اور ارطغرل گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے، وہ منگول ایک دم سے ہمارے سامنے آ گیا۔ ارطغرل نے مجھے آپ کو خبر دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ ان سے لڑ رہا تھا، میں نے آپ تک پہنچنے کی کوشش کی، مجھے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو مارنے کے بعد میں وہاں سے کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہوئی اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو سب اسے پکڑتی ہیں اور سلجان اسے پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے تم پریشان مت ہو، ارطغرل اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والا۔ آئمہ خاتون کہتی ہے اب بتاؤ میری بچی کیا ہوا تھا؟ پھر حلیمہ ان کو ساری بات بتا دیتی ہے، جس طرح وہ دوبارہ ادھر گئی تھی اور ادھر اس کا صرف گھوڑا ملا، اور پھر کہتی ہے میں ارطغرل کو ڈھونڈ نہیں سکی، مجھے کچھ پتا نہیں ارطغرل زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تو سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ شاید گوگچے کو دھچکا لگتا ہے۔ دوسری جانب منگولے ایک جگہ پر آرام کرتے ہیں اور ارطغرل کو اسی طرح باندھا ہوتا ہے۔
ارطغرل پھر وہی آخری بار کہے گئے حلیمہ کے الفاظوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ جب تک میں ان سب کا خاتمہ نہ کر دوں تب تک مجھے موت نہ دینا. اور پھر تنگت اٹھ کر تیار ہو جاتا ہے جانے کے لیے. دوسری جانب قبیلے میں آئکس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. بالکل اس کی حالت خراب ہوتی ہے. اس کا سارا جسم مکمل طور پر جلا ہوتا ہے. پاس کھڑا دہلی دمیر بھائی زاروں کتار رو رہا ہوتا ہے. پھر اسی دوران گندوگدو اپنے ساتھ ایک منگول سپاہی کو پکڑ کر لے آتا ہے. اسے رسی کے ساتھ باندھا ہوتا ہے. لوگ اس سپاہی کو دیکھ کر پاگل سے ہو جاتے ہیں. اسے پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. گندوگدو اسے کسی طرح اتاق تک پہنچاتا ہے اور حمزہ کو کہتا ہے اس کتے پر گہری نظر رکھو, ہمیں اس کا منہ کھلوانا ہے. اسی دوران اس کی نظر آئمہ خاتون پر پڑتی ہے تو سیدھا جا کر ان کے گلے لگتا ہے. اور پھر جب حلیمہ کو تنے تنہا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرا بھائی ارطغرل کہاں ہے؟ تو آئمہ خاتون کہتی ہے بیٹا ارطغرل کا کوئی بھی پتہ نہیں. ارطغرل اور حلیمہ پر بھی حملہ ہوا ہے. تو گندوگدو فوراً کہتا ہے حمزہ جلدی سپاہیوں کو تیار کرو, ہمیں ارطغرل کو ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے. ترگت دہان اور روشان کہاں ہے؟ پھر سردار خوشنود کہتا ہے اندر آ جاؤ بیٹا, بیٹھ کر بات کرتے ہیں پھر کوئی فیصلہ کریں گے. اسی دوران تیمور بھی ادھر آ جاتا ہے. ایک دوسرے سے خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں. اور پھر گندوگدو کہتا ہے اگر اس کتے سے ہم کچھ اگلوائیں تو ہمیں ان کے ٹھکانے کا پتہ چل سکتا ہے. تو تیمور کہتا ہے بھائی آپ فکر نہ کریں, اس کو مجھ پر چھوڑ دیں. پھر تیمور اس منگول سپاہی کے پاس جاتا ہے اور بنا کچھ کہے اس کی ایک انگلی توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں ایک ایک کر کے تمہاری ساری انگلیاں توڑ دوں گا اور پھر پاؤں کی بھی اگر تم کچھ نہ بولے. اور پھر وہ کچھ انگلیاں توڑ دیتا ہے مگر وہ منگول سپاہی بے ہوش ہو جاتا ہے. پھر ادھر کوچابش کو کھڑا کر کے کہتا ہے جب یہ ہوش میں آئے تب مجھے بتانا. دوستو یہ وہ کوچابش ہے جو غدار ہے. ویسے یہ بنیادی طور پر منگولوں کے لیے کام کرتا ہے. اسی دوران دامیر بھائی ادھر آتے ہیں اور اس منگول سپاہی کو دیکھ کر اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیتے ہیں. پاس سے کھڑا خوش ہوتا ہے تاکہ اس کا کام تمام ہو جائے. جب کوچابش کی نظر گندوگدو پر پڑتی ہے تو یہ اسے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے مگر دہلی دامیر اسے ایک لات مار کر گرا دیتا ہے. گندوگدو کے ادھر پہنچنے تک دامیر بھائی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. اسی دوران ترگت اور دوہان بھی ادھر پہنچ جاتے ہیں اور ترگت دہلی دامیر کو زندہ دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے. سیدھا جا کر ان کے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے, بابا آئکس کہاں ہے؟ مگر دامیر بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ بس زاروں کتار روئی جا رہے ہوتے ہیں. تو گندوگدو کہتا ہے تم حکیم خاتون کے خیمے میں چلے جاؤ, وہ ادھر ہے. اور اس کے جاتے ہی گندوگدو کہتا ہے ہمیں جلدی سے ارطغرل کو تلاش کرنا ہوگا. تو دوہان یہ بات سن کر بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے. دوسری طرف گندوگدو دوڑتا ہوا آئکس کے پاس پہنچتا ہے. جب اس کے چہرے پر سے کپڑا اٹھاتا ہے تو اس کے فرشتے بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں. وہ زاروں کتار روتا ہے, اتنا روتا ہے کہ بالکل بے قابو سا ہو جاتا ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ اس کی آئکس کے ساتھ کیا ہو گیا. پھر گندوگدو غصے سے حمزہ کو آ کر ایک دو تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم کو نہیں کہا تھا اس منگول پر نظر رکھو. اور پھر ایک اور مارتا ہے اور کہتا ہے گھوڑے تیار کرو, ہم نے جلدی نکلنا ہے, سن رہے ہو تم نا؟ تو وہ کہتا ہے جی بھائی. اور دوسری جانب ارطغرل پھر ایک جگہ پر تھک کر بیٹھ جاتا ہے. تنگت آ کر اس کے سر پر پانی پھینکتا ہے اور کہتا ہے سنا تھا تمہیں پکڑنا بہت مشکل ہے مگر تم تو بہت آسانی کے ساتھ میرے ہاتھ آ گئے ارطغرل. تو ارطغرل کہتا ہے جب تک ایک بھی ترک زندہ رہے گا تم لوگوں کو چین سے نیند نہیں آئے گی. اور پھر اپنی انگوٹھی بھی ادھر ہی نکال کر چھوڑ دیتا ہے. تنگت یہ باتیں سن کر ہنستا ہے اور کہتا ہے چلو چلتے ہیں. دوستو اب وقت آ گیا ہے اس سیریل میں ولن کو دیکھنے کا, یعنی نویان اور اس کے چمچے سامان کا. یہ دونوں ایک کاروان سرائے میں جاتے ہیں. ادھر سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی جا کر کھانے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ایک بزرگ کہتا ہے جی کھانا موجود ہے, آپ بیٹھے میں ابھی لاتا ہوں. اور پاس ہی بیٹھے کچھ ترک لوگ منگولوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر وہ درندہ نویان بغیرت میرے ہاتھ لگ گیا تو میں اس کمینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا.
تو پھر نویان ان کی باتیں سن کر کہتا ہے وہ اگر تمہیں نظر آ جائے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو ایک سپاہی کہتا ہے میں اس چاقو سے اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ پھر نویان اپنے ساتھی سامان کو کہتا ہے تیار ہو تم؟ پھر سامان کچھ عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اوپر سے کپڑا ہٹا دیتا ہے اور کھڑا ہو کر ایک طبلہ ٹائپ کی کچھ چیز اس کے پاس ہوتی ہے، اسے پیٹنا بجانا شروع کر دیتا ہے، ساتھ ہی کچھ عجیب سا گنگناتا ہے۔ پھر نویان بھی اپنے اوپر سے کپڑا ہٹا کر ان سب ترکوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا، سب کو مار دیتا ہے۔ سب کو ختم کرنے کے بعد اپنی جگہ پر وہ دونوں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جو بزرگ ہوتا ہے جو کاروان سرائے میں کھانا وغیرہ دیتا ہے، جب وہ کھانا لے کر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایپیسوڈ کیسا لگا لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں، اور اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔